بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رضا سید اسلام آباد سے کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ براہ راست چلتے ہیں کراچی بیورو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیورو چیف جناب ذل حیدر صاحب۔ ذل حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رین ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے کراچی شہر میں، اور اس سے پہلے بہت ہی اندوناک قسم کی صورتحال شہر کی نظر آ رہی ہے۔ کمشنر کراچی بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کراچی سے آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، کراچی کی اس وقت جو ہے بہت بری صورتحال ہے۔ سڑکیں نظر نہیں آ رہی ہیں، چاروں طرف پانی پانی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ یہاں جو کرتا دھرتا ہے، جو کہ اسٹیک ایلڈر ہیں یہاں کے، اور جو یہاں کی جو جماعت ہے، اس نے یہاں پہ پانی پانی کر دیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں جس میں قصبہ کالونی اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، سٹیانی ٹاؤن کا علاقہ ہے، جہاں پہ حکومت کا کوئی بھی رضاکار، حکومت کا کوئی بھی جو ہے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پاک فوج کے دستے یہاں پہنچ چکے ہیں جو کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر رہے ہیں۔ اچھا، شہر کی سڑکیں جو ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کی ہے وزیر اعلیٰ نے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جب بارش رک گئی ہے تو ان مقامات پہ دیکھا گیا ہے جو خشک مقامات تھے، جہاں پانی کھڑا نہیں ہے یا بہت کم پانی جو ہے نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو علاقے ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، وہاں پہ نہ ہی کوئی حکومتی نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی جو سیاسی جماعت ہے جن کے رضاکار ہیں، جو اکثر اوقات سڑکوں پہ نظر آتے ہیں یا کارکنان، وہ نہیں دیکھے جا رہے۔ صبح ایک تبدیلی کی گئی ہے، سہیل راجپوت کو کمشنر کراچی بنایا گیا ہے، جبکہ جو شلوانی تھے ان کو جو ہے دوسرے سیکٹری بلدیات، افتخار شلوانی صاحب کو سیکٹری بلدیات بنا دیا گیا۔ جی جی تو یہ جو ابھی نئے سہیل راجپوت آئے ہیں، یہ 1991 میں سول سروس میں تھے۔ ان کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کیا یہاں پہ یہ شہر کراچی کے واسیوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے قبل وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی رہ چکے ہیں سندھ بورڈ میں، اور سیکٹری خزانہ سندھ کی حیثیت سے بھی تعینات رہے ہیں، کمشنر حیدرآباد بھی رہے ہیں، چیف منسٹر کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کی نوازیات ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے کمشنر کراچی بنا دیا گیا ہے۔ اب ڈور جو ہے کشتی ان کے ہاتھ میں ہے، کشتی کہاں لے کے جاتے ہیں یا ڈبوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذل حیدر صاحب، آپ نے اپڈیٹ دیا۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب کراچی سے، جبکہ امیر عباس صاحب اور محترمہ فضا شکیل صاحبہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چغتائی صاحب سے میں آغاز کروں گا۔ چغتائی صاحب، کراچی میں افتخار شلوانی صاحب کو کمشنر کراچی سے ہٹا کر بتایا جا رہا ہے کہ سیکٹری بلدیات بنا دیا گیا ہے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بہت شاندار کارکردگی تھی، جس کے انعام میں ان کو پروموٹ کر کے ایک زیادہ بڑی پوسٹ دے دی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ شلوانی صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ ایک کریٹیو انسان ہیں وہ، اور انہوں نے کراچی میں جگہ جگہ شعر اور کراچی کے بارے میں اچھے کوٹیشنز اور سنگرا وغیرہ سب لگائے۔ کراچی کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اچھا، کراچی کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راجپوت صاحب کا میرا اندازہ یہ مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ یہ اسد عمر صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب کے بھی بہت قریب ہیں۔ اچھا، تو شلوانی صاحب کو پروموٹ کیا گیا، بہت زبردست۔ ظاہر ناصر حسین شاہ نے مانگا ہوگا ان کو، یا انہوں نے مانگا ہوگا، تو ان کو دیا گیا۔ میں نے تجھے چن لیا، تو بھی مجھے چن۔ جی، فیڈرل گورنمنٹ سے آئے، صحیح، فیڈرل گورنمنٹ سے آئے ہیں، اور پرسوں آئے تھے، آج ان کو پوسٹنگ مل گئی۔ اسی طرح شلوانی صاحب کا بھی ہوا ہے کہ ان کو ہی پروموشن ملا ہے، اور راجپوت صاحب کو تجربہ خاصا ہے میرا خیال یہ ہے، ہر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ کراچی کی صورتحال کہاں جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ 1931 کے بعد پہلی بار بارش ایسی اتنی بارش ہوئی ہے کہ جس کا میرا خیال ہے لوگوں کو احساس نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ کچھ 2-3 شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس بارے میں، کہ کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا، کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا، اے آنکھ اب تو خواب کی دنیا میں لوٹ جا۔ واہ! اب مسئلہ یہ ہے کہ ناخدا بھی گڑبڑ کرتا رہا ہمارے ساتھ، ہمارے خواب بھی ہمیں الٹے سیدھے سپنے دکھاتے رہے۔ لوگوں نے جن لوگ کو منتخب کیا تھا وہ شہر سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گئے۔ شیلا بی بی جو پیپلز پارٹی کی ہیں، وہ گئی تھی سوزانی ٹاؤن، لوگوں نے گھیر لیا، احتجاج کیا، لیکن بہرحال ان سے بات کی، انہوں نے شکایتیں کی، یہ کیا وہ کیا۔ آفتاب جہانگیر بہت شریف آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے، بالکل، وہ اس علاقے میں گئے، انہوں نے لوگوں نے علاقے میں گھسنے نہیں دیا۔
اب یہ تو پولیٹیکل صورتحال ہے. دوسری طرف اگر اس سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر اگلے سال پھر یہی ہوگا. تھٹو ڈیم ہمارا کراچی کا ہے جو ہمیں بچاتا ہے پانی سے, جی وہ بھر گیا, اوور فلو ہو گیا, ٹوٹ گیا, صحیح ہے. ٹوٹ رہا ہے. اور کے الیکٹرک کی تنصیبات بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہیں. کی طرف آ رہا ہے, صحیح ہے, وہ سپلائی بھی کی طرف آ رہا ہے. تو ایسے 7-8 ڈیم چاہیے آپ کو. اس صحیح, کی پلاننگ بہت ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو بلڈنگ کوڈ چاہیے, جو بلڈنگ کوڈ, لیکن میں بتاؤں آپ کو بلڈنگ کوڈ جنہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ گھر بھی پانی ہو چکے ہیں, ان میں پانی بھر گیا ہے جو سطح زمین سے 3-3, 4-4 فٹ اوپر تھے, اتنا پانی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ پانی خدا کی رحمت ہے. کبھی چلاتے ہیں آپ کے پانی نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں پانی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. امیر عباس صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اکثر ناظرین جو ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے ناظرین جو آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. تو مجھے کئی دفعہ ڈانٹ پڑی اور کہا جاتا ہے کہ جی کراچی کا جب بھی معاملہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے آپ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بٹھا کے اور ان کی آپس کی سیاسی لڑائی کروا دیتے ہیں, سولوشن کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے اور سیاست کھیل لی جاتی ہے. تو میں نے کہا آج ٹھیک ہے, کراچی کا گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اے پولیٹیکل ڈسکشن ہو جائے. کمشنر کراچی کی تبدیلی, رین ایمرجنسی کا نفاذ, یہ ٹینجیبل اقدامات ہیں یا کاسمیٹک اقدامات ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رین ایمرجنسی, میرا خیال ہے کراچی پہلے کی لگی ہوئی ہے رضا صاحب, وہ تو پہلے لگی ہوئی تھی. اچھا, لیکن ابھی ہماری نظر سے گزرا کہ رین ایمرجنسی دوبارہ نافذ کر دی گئی. دیکھیں کراچی کو رین ایمرجنسی کی نہیں چغتائی صاحب, کراچی کو برین ایمرجنسی کی ضرورت ہے. واہ واہ, کراچی کو کسی دماغ کی ضرورت ہے. بل افسوس کراچی بہت سارے بد دماغوں کے ہاتھوں چلتا رہا. کراچی کو دماغ کی برین ایمرجنسی چاہیے کراچی کو. رین ایمرجنسی سے کراچی چلنے والا نہیں ہے. اور یہ جو شلوانی صاحب جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو تبدیل کر دیا گیا, شاندار کارکردگی کے ریوارڈ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو کراچی کی کسی دیوار میں چن دیا جائے گا. یہ جو دیواروں کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں اپنے شادیانے, اپنی کامیابیوں کو, مجھے لگ رہا تھا شاید چن دیا جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جو ظلم کرتے ہیں نا, جو ہم دانشور ہیں اس ملک کے, جو اوپینین میکرز ہیں, سب سے بڑا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی جو سوچ کا دھارا ہے اس کو تبدیل نہیں کر رہے. ہم نے اپنی قوم کو اور اپنے سادہ لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ بھائی یہ تو قدرتی آفت ہے, بھائی یہ تو عذاب ہے. تو سری لنکا میں نہیں آتی یہ تو میں وہی بتا رہا ہوں نا, یہ تو ناگہانی آفت ہے. جب آپ قدرتی آفت کہیں گے تو پھر لوگ امر ربی کہہ کے اور ختم کر دیں گے معاملہ, صبر کر لیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ جو ہے وہ نہ خلف اور نہ ہنجار حکمرانوں کی طرف سے نازل کی گئی آفت. لیک آف پلاننگ, مس مینجمنٹ آف ریسورسز. اب دیکھیں ٹوکیو میں سالانہ 1500 ملی میٹر بارش ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے 1500 ملی میٹر. کراچی میں 200 ملی میٹر, 250-300 ملی میٹر, 1500 ملی میٹر. 50 اور 60 کی دہائی میں ٹوکیو کی سڑکوں پہ, جیسے کراچی کی سڑکوں پہ آپ آج لوگوں کو ڈوبتے ہوئے اور تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لوگ ایسے ڈوبتے اور تیرتے تھے. لیکن اگر کراچی میں بھی وہی حکمران ہوتے جو ٹوکیو میں جو آج کراچی میں ہے, تو آج بھی ٹوکیو کی سڑکوں پر یہی کچھ ہو رہا ہوتا. انہوں نے $3 ارب سے دنیا کا سب سے بڑا دفاعی نظام بنایا زیر زمین. انہوں نے بڑے بڑے کنویں کھودے, 20 فٹ اونچے ستون ان کنووں میں لگائے, کئی کلومیٹر طویل غاریں بنائیں اور اس کے اوپر شہر بسا دیا. آج کراچی کی طرح وہاں جب آتی ہیں بارشیں یا سیلاب, وہاں سیلاب بھی بہت آتے ہیں, کراچی میں تو سیلاب نہیں آتے نا, بارشیں آتی ہیں, سمندری بھی آتا ہے. تو وہ دفاعی نظام دنیا کا سب سے بڑا ٹینک انہوں نے بنایا. یہ اب دنیا میں رین واٹر ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. بدبختوں تمہاری مت مری ہوئی ہے. دنیا میں رین واٹر ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. بارش کے پانی سے لوگ ورٹیکل جنگل کھڑے کر رہے ہیں. 750 بلڈنگز ٹوکیو شہر کے اندر, ان کی چھتوں پر رضا زیدی صاحب ہارویسٹنگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. 750 بلڈنگ. 1908 آپ نے چونکہ حل کی بات کی, پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کہ یہاں پہ لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں. یہاں پہ 1998 میں جرمنی کے شہر برلن میں انہوں نے رین واٹر ہارویسٹنگ کا نظام بنایا تھا, آج سے 22 سال پہلے. اور تم نے تو خود پہیا کھا کے ایجاد کرنا ہے, تم تو ایجاد شدہ پہیے سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے ہو. فلیو لینڈ, یہ جو کہتے ہیں نا یہ قدرتی آفت ہے, فلیو لینڈ جو نیدرلینڈ کا صوبہ ہے, وہ سطح سمندر سے 12 فٹ نیچے ہے. اور بھائی وہاں قدرتی آفت کیوں نہیں آتی ہے؟ تو 12 فٹ نیچے سطح سے, وہاں پہ تو ڈوب جانا چاہیے, تو غرق ہو جانا چاہیے تھا اسے. ایسا دفاعی نظام انہوں نے بنایا کہ امریکہ نے اس کے دفاعی نظام کو کاپی کیا. کوئبدو کولمبیا کا شہر ہے,
300 इंच बारिश होती है सालाना। कराची में कितनी होती है? 12 इंच, 15 इंच, 20 इंच। वहां 300 इंच बारिश होती है। सिंगापुर, जिसको दुनिया का सबसे साफ तरीन शहर कहा जाता है, और हर साल वो जो क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का जो इंडेक्स है उसमें हर साल वो पहले टॉप पे आता है, बिल्कुल। वहां 94 इंच बारिश होती है। 94, यहां 15 इंच बारिश, और तुम्हारे से कराची नहीं संभाला जा रहा। मसला क्या है? वो कचरा। अब उस कचरे का भी हल था, लेकिन आप निकाले तो तब। स्वीडन 99.9% अपने कचरे को, अपनी गंदगी को और अपनी गिलाजत को रिसाइकिल कर रहा है और उससे एनर्जी बना रहा है। अब सूरत हाल यह है कि स्वीडन, जहरी साहब, इंपोर्ट कर रहा है। 8 मिलियन टन कचरा दुनिया से खरीदता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है। वो कचरा खरीदते हैं वेस्टर्न यूरोप से और अमेरिका से, खरीद के कचरा, और वो अब बिजली बना रहे हैं। आपके पास तो कचरे के अंबार लगे हुए हैं माशाअल्लाह। स्वीडन दूर बहुत है, वरना हम कराची से उनका कोई हम भी अरेंजमेंट करा देते। गुफ्तगू का सिलसिला बहुत दिलचस्प है, लेकिन वक्फा लेना भी जरूरी है। जी, वक्फे के बाद खुश आमदीद। फिदा शकील साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से ताल्लुक़ है, और कराची की जो बारिश की तबाही है उसी के पेश नज़र शायद आजकल आप इस्लामाबाद में क्या कहिएगा इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे? उस पर मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि जो पूरे मुल्क में लोग नाजरीन अपने टीवी चैनल्स पे बैठ के देख रहे हैं, कराची के लोग जिस तरह से तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। ये जिस तरह नासिर बेग चुगताई साहब ने भी फरमाया, अमीर अब्बास साहब ने भी फरमाया, ये कोई आज की कार्रवाई या किसी नाहली का नतीजा नहीं है, सालों साल का मलबा ज़ाहिर है हमारे कांधों पे पड़ना था। इसमें जो अहम बात है ना रज़ा, वो ये है कि अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि कराची वालों को भी, जिस तरह अमीर अब्बास अभी फरमा रहे थे कि हर चीज़ को कुदरती आफत करार दे देना, अल्लाह की मर्ज़ी करार दे देना, यकीनन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मौका ऐसा है कि साइंटिफिकली कुछ चीज़ों के आपको हल तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनली बैठ के इन मसाइल का हल निकालने के लिए माहिरीन को एक जगह जमा करना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, अच्छा ये सिर्फ कराची का मसला नहीं रह गया। आज की बारिश में अगर आप देखें तो ठट्टा, मीरपुर खास, बदीन, सांगड़, दादू, ये तमाम सिंध, सूबा सिंध ज़ेर आब है। वजह क्या है? क्लाइमेटिक चेंज भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एल नीनो एल नीनाज जो आपका एक क्लाइमेटिक पैटर्न है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। सिर्फ तकारीर करना, सिर्फ एक दूसरे पे मलबा डालना, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करना, अभी राजपूत साहब का जिक्र कर रहे थे नासिर बेग चुगताई साहब, तो बेग साहब राजपूत तो हमेशा हुक्मरानों के साथ ही रहे, आपको इस पे क्या एतराज़ और आपको इस पे क्या हैरत? बहरहाल ये तो उनकी भी थे जी, हमारे दरबार भी थे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि कराची वालों को भी अब मेरा ख्याल है कि ये सोच अपने ऊपर से उतार के फेंकनी होगी कि हम मजलूम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बेदस्तों पाएं, क्यों नहीं कर सकते। आज ताजरान का मैं देख रही थी एहतजाज भी सामने आया कि जितनी कमर्शियल मार्केट्स हैं वो सब पानी में गर्क हुई हुई हैं। तो जनाब आपको बाहर निकलना चाहिए, इमरान खान साहब की तकलीद करें, कंटेनर्स पे चढ़ें, धरने दें और लोगों को मजबूर करें कि साइंटिफिक तरीके से क्लाइमेट ऑडिट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कितनी हो चुकी, ज़मीन में कितनी गुंजाइश रह गई, क्योंकि एक फिनोमेनन जो हमने नोटिस किया है रज़ा, वो ये कि ज़मीन धंसती चली जा रही है, पे दर पे पानी ज़ाहिर हर साल आता है। सही है, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। नासिर बेग चुगताई साहब, 2 साल हुकूमत को मुकम्मल हो गए, सूबाई हुकूमतों को भी, वफाकी हुकूमत को भी। अच्छा, अब हम आज ये बात करना चाहते हैं कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों के लिए क्या होनी चाहिए, नंबर 1, और हुकूमतों को मशवरा भी देने की कोशिश करते हैं आपकी मदद से कि अब उनका तर्ज अमल और लाहे अमल क्या होना चाहिए, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए। व्हाट डू यू से?
فیصل شکیل نے بس بات کی تاجروں کے بارے میں. یہ تاجر منافع خور ہیں, یہ لالچی ہیں. جب کرونا عام تھا جون میں تو یہ باہر نکل آئے تھے دکانیں کھولو. اور دنیا کے تاجر جہاں جہاں حوالہ دیا ہے امیر عباس نے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ تاجر اپنے طور پر اپنی مارکیٹوں کا انتظام کرتے ہیں. وہاں کا ڈرینیج, وہاں کا الیکٹرسٹی, وہاں پبلک فیسلٹیز وہ خود کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ شہر کو ڈونیٹ کرتی ہیں. پلانٹ ہوتے ہیں, سولر پلانٹ ہوتے ہیں, سسٹمز ہوتے ہیں, سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے. ہم بہت کہتے ہیں کہ جی کاز وے بیٹھ گئی, کاز وے پانی چڑھ. کاز وے تاجروں کی بنائی ہوئی ہے. بنائی بھی کس طرح ہے؟ ندی کے اندر بنائی ہے. اگر وہ اس کو 10 فٹ اوپر لے جاتے تو وہ کبھی بند نہیں ہوتی. تو وہ ندی کے اندر بنی ہوئی ہے, ملیٹ ندی میں. دوسری بات یہ میں پھر کہوں گا کہ قدرتی آفات لازمی ہیں, لیکن قدرت نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ ان آفات کا مقابلہ کر سکیں اگر آپ کرنا چاہیں. اگر ناخدا, میں پھر کہوں گا, اگر ناخدا فضول آدمی ہے, نااہل آدمی ہے, تو آپ کو ڈبو دے گا. ہمارے سارے ناخدا ہمیں ڈبونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو انارو لگ گیا ہے, کسی کو اپنی حکومت بچانی ہے سندھ کے اندر, کوئی پنجاب میں کہہ رہا ہے میں وسیم اکرم ثانی ہوں, کوئی KPK میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. بلوچستان کی مجھ سے ابھی تک آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی ہے. چوتھائی صاحب, آپ نے وقفے میں ایک شعر سنایا تھا جس کا پہلا مصرع وفاقی تھا اور دوسرا مصرع صوبائی تھا. اگر سنا دیں ہمارے ناظرین کو تو. اچھا, یہ خلل آ گیا مواصلاتی رابطے. امیر عباس صاحب, اب اگلے 3 سال جو باقی ہیں موجودہ حکومت کے, ان 3 سالوں کو کس طریقے سے پبلک ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے نمبر 1, اور حکومتوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, یعنی یہ سجیشن دے رہے ہیں اب آپ پبلک کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. پبلک کو تو میں یہ کہوں گا کہ پبلک خودارہ شخصیت پرستی سے باہر نکلا ہے. ویری گڈ. جب تک آپ دیکھ لیں, یہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے, ٹرمپ اگر ہار گیا الیکشن تو کسی نے پھر ٹرمپ کی قبر کا مجاور نہیں بننا. بہت خوبصورت بات کہہ دی آپ. جو انہوں نے اگر سمجھنا ہے تو وہ سمجھ لیں, میں تو بات کہتا ہوں. نہیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. کسی نے ٹرمپ کی قبر کا مجاور نہیں بننا, کسی نے ٹرمپ کو قبر سے نکال کے زندہ نہیں رکھنا تا قیامت. صحیح ہے. اور اگر ٹرمپ جیت جائے گا تو اگلے 4 سال کے بعد تاحیات امریکہ کی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا. ظاہر ہے, وہ تو نظام ہے ان کا. ہاں, وہ نظام ہے. سب سے پہلے تو ہمارے عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان ہوں, بھٹو صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, شریف فیملی, کوئی بھی ہو, میں بلا تخصیص کہہ رہا ہوں, شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں سب سے پہلے. کیونکہ جب تک آپ شخصیت پرستی کے اس انٹاکسیکیشن میں رہیں گے نا, آپ کبھی بھی لیڈر کو میرٹ پہ جانچ نہیں سکیں گے. صحیح ہے. آپ اس کو ہمیشہ اپنے اس شخصیت پرستی کے لینس سے دیکھیں گے, اور آپ کو اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا گوبر بھی آپ کو کچھ اور خوشبودار محسوس ہوگا. تو ایک تو لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے, اسی سے آپ مطلب انسان ہیں اور ان کو انسان ہی سمجھا جائے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے سروس کے لیے آئے ہیں, اگر وہ سروس نہیں کر رہے تو ان کو دھتکاریں. صحیح ہے, لائبل ہیں وہ, الیکشن کے لائبل ہیں. اچھا, اسی طرح سے حکمرانوں کو دیکھیں, سندھ کی تو آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کو, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا جو زوال ہے وہ آپ دیکھ لیں, بھٹو صاحب کا 1967 سے شروع ہوا اور پیپلز پارٹی کا زوال آیا 2013 میں. 2008 سے 13 کی حکومت جو تھی وہ آخری بدترین کارکردگی کا زوال تھا پیپلز پارٹی کا. نواز شریف کا صاحب کا زوال 81 سے شروع, لیکن سندھ پھر بھی ان کو ووٹ دے رہا ہے. وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فنامنا ہے. میں اس کو کسی صورت میں کسی اور دن بات کریں گے, وہ ٹھیک ہے, موضوع الگ. نواز شریف صاحب کا 81 سے شروع ہوا معاملہ, اور زوال آیا جا کے 2017 میں جولائی. عمران خان 2018 میں شروع ہوئے اور 2020 میں ان کی پاپولیرٹی کا زوال شروع ہو گیا. Are you sure about that? آپ اب لوگوں سے آپ پلس رپورٹ لینا, لوگوں باہر آئے دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل یکسر عمران خان صاحب کو بلڈوز ہو گئے ہیں سیاست میں, ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پاپولیرٹی گراف جن لوگوں کا 30 سال میں گرا ہے, عمران خان صاحب کا اسی رفتار سے 2 سال میں گرنا شروع ہو گیا. باوجود اس کے میں عمران خان صاحب کو شک کا فائدہ دیتا ہوں, ان کی پہلی دفعہ حکومت ہے, ابھی 2 سال ہوئے ہیں, لیکن آج بھی ایک بہت اہم ان کے فیڈرل منسٹر ہیں, میں دوپہر میں ان کے ساتھ تھا, کل رات بھی ایک ان کے فیڈرل منسٹر تھے, ان کے ساتھ ہم ایک عشائیہ میں تھے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آ پا رہی.
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جن وعدوں کے ساتھ آئے تھے, جس ہم اسٹرکچرل چینج کے لیے ہم آئے تھے, تبدیلی ہم وہ نہیں لا سکے. عمران خان صاحب نے, دیکھیں اگر آپ ایک لفظ میں عمران خان کو سمجھنا چاہیں یا سمجھانا چاہیں تو عمران خان دراصل سننم تھا اصلاحات کا. صحیح ہے, اینٹی اسٹیٹس کو, اینٹی اسٹیٹس کو, ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب ہمیں اس وقت پرو اسٹیٹس کو نظر آ رہے ہیں. عمران خان آئے تھے, وہ کہتے تھے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا, مجھے وہ ٹیپو سلطان کی طرح ایک دن کا اقتدار رکھوں گا, لیکن وہ اب اقتدار کے دن گنتے جا رہے ہیں بڑھانے کے لیے, وہ کمپرومائز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ تو ایک روایتی سیاستدان بن کر سامنے آئیں گے. اچھا, اگر آپ نے یہی طرز سیاست اختیار کرنا ہے تو پھر لوگوں کو نواز شریف صاحب کیا برے لگیں گے, کیا زرداری صاحب کیا برے ہیں, پھر لوگوں کو واپس لوگ پلٹ جائیں گے ان کی طرف. لوگوں نے آپ سے ایک بالکل مختلف نظام ہائے حکومت کی توقع تھی لوگوں کو, جو آپ نہیں دکھا پائے. ہاں, کچھ چیدہ اقدامات ضرور ہیں, ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے, جو بہت بہترین اقدامات ہیں, ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن عمران خان یہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. صحیح, وہ نٹ بولٹ ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے, وہ اوور ہال کرنے کے لیے آئے تھے. صحیح ہے, وہ لگ گئے اس وقت نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے. تو اگر آپ نٹ بولٹ, تو شہباز شریف بھی اپنے مطلب نٹ بولٹ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناصر بیگ چغتائی صاحب سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے ہمارے شو کا حصہ ہیں. چغتائی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیجیے گا کہ وہ آنے والے وقت کے لیے, اگلے 3 سال جو ان کے ٹینیور کے باقی ہیں, اس کے اندر ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, کیا ایڈوائز کیجیے گا؟ سر, میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا مشیر نہیں ہوں, بڑا مسائل ہو جاتے, صحیح, خاصے مسائل ہو جاتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں گزرے ہوئے زمانے سیکھنا چاہیے. یہ بالکل درست ہے, امیر کا جو غصہ ہے, جو ایک جنگجو فائٹر کی طرح یہ بات کر رہے ہیں, بالکل اندر کی بات ہے, دل کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی آرام سے کرتا ہے, کوئی چلائے کرتا ہے, کوئی دوسرے انداز میں کرتا ہے, کوئی شاعری میں کرتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ماضی سے. ہمارے کتنے سیلاب آئے, پنجاب سے جو سیلاب آتا ہے وہ سندھ میں آ کے گرتا ہے. تو پنجاب سے لے کر اب آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے, یہ میں وارننگ دے رہا ہوں, اور بہت تگڑا سیلاب آئے گا آپ کے ساتھ, اور ہر سال آتا ہے, ہر سال آتا ہے. اس کے لیے کیا انتظام کیے ہیں؟ کوئی انتظام نہیں کیے. پھر بیراج ٹوٹیں گے, پھر بند ٹوٹیں گے, پھر بستیاں زیر آب آئیں گی. تو ہم سیکھ نہیں رہے لوگوں سے. ہم نے لوگوں کو مائنس کر دیا, ہم نے ریفارمز کو مائنس کر دیا, ہم نے صرف سیاست کو کھانا اوڑھنا بچھونا سب بنا لیا. ہمارے ٹی وی پروگرام زیادہ تر پالیٹکس پہ ہوتے ہیں, ہمارے اخبارات میں خبریں بیانات پہ ہوتی ہیں, خبر پہ نہیں ہوتی, بیانات پہ ہوتی ہیں. میرا انسٹرکٹر تھا ایک امریکی پریزیڈنس کی, وہ مجھ سے کہتا تھا وائی یو پوسٹ یور ہیڈ لائنز, ہی سیز, ہی سیڈ, وائی دیر از نو نیوز. خبر کیوں نہیں ہے؟ میں دیکھ کر آیا ہوں تمہارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے, اس کی تو خبر تمہارے بیک پیج پہ لگائی ہوئی ہے. تو یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اتنا دیں کہ وہ یہ شکایت نہ کریں کہ بھوک سے مر گئے. اور میں شہروں کی بات کر رہا ہوں, دیہات کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو فاقہ عام ہے, وہاں لڑکیوں کا بیچنا عام ہے, وہاں کاروکاری عام ہے, وہاں قتل عام ہے. وہاں میں ایک سروے پہ گیا ڈاکومنٹری کے لیے, میں نے پوچھا تو اپنے بیٹے سے کھیت میں کام کیوں کرا رہا ہے؟ تو اس نے کہا 20 روپے ملتے ہیں ایک دن کے, تم دو گے اس کو اسکول بھیجنے کے پیسے. تو یہ صورتحال ہے. جب یہ صورتحال ہوگی, جب پانی آپ کے شہروں میں داخل ہوتا رہے گا, آپ اس کے لیے بند نہیں باندھیں گے, آپ سیکھیں گے نہیں. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو اب میں ذکر کر رہا تھا آپ کو کہ ریلا پانی کا آنے والا ہے کراچی میں, سپر ہائی وے پر آئے گا, راستے بند کرے گا, اس کے بعد ایک علاقہ ہے سادی ٹاؤن, اس پہ داخل ہو جائے گا. بھائی پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا, تو وہاں ایک ڈیم بنا لیتے آپ. پچھلے سال ایک عارضی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی,
اس کے بعد وہ پانی رک گیا تھا، لیکن پھر مستقل انتظام کیا کیا آپ نے. صحیح ہے. تھٹو ڈیم جس کی کیپیسٹی آپ کو پتہ ہے کم ہے، وہ بڑھائی کیوں نہیں آپ نے؟ وہ ٹوٹ گیا آج، اس سے پانی کا رساؤ شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ دوسری بستیوں کو مارے گا، سڑکوں کو مارے گا وہ. تو ایک تو یہ ہم ناخلف طالب علم ہیں، صحیح. ہم نالائق طالب علم ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں ایوولوشن سے نہ ریولوشن سے. صحیح ہے. ہمیں صرف مار پڑنی چاہیے اور ٹھیک ٹھاک مار پڑنی چاہیے. اور شاید اسی لیے ہمیں مار بھی پڑ رہی ہے. فضا شکیل صاحبہ کیا مشورہ دیجیے گا؟ مشورہ میں نے کیا دینا ہے رضا صاحب، میں تو بات ہی کرنے سے بالکل معذور سی نظر آنے لگی ہوں سب کو، اور مجھے خود بھی ایسے ہی محسوس ہونے لگا ہے. وجہ یہ دیکھیں، ایک ابھی آج کل بڑا ہم جملہ سنتے ہیں کراچی اکنامک ہب. اکنامک ہب پہ آپ لعنت بھیجیے، وہاں پہ کوئی 2, 2.5, 3 کروڑ لوگ انسان بستے ہیں، جیتے جاگتے انسان بستے ہیں. چاہے آپ اس کراچی شہر کی کوئی آبادی لے لیں، ایک دوسرے سے علاقے کٹے میں، کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایمرجنسی ہوتی ہے، کسی کا گھر والا بیمار ہوتا ہے، کسی کو فاقہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ کراچی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ عزت دار طریقے سے جا ہی نہیں سکتے. کہاں ہیں ہمارے عمران خان صاحب؟ ہمارے کراچی سے الیکٹ ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں ان کے وہ ممبرز جو 18ویں ترمیم روکتی ہے راستہ ان کا. ارے میں باہر چولہے میں ڈالوں گی ایسی 18ویں ترمیم کو. لعنت بھیجتے ہم اس 18ویں ترمیم کو. جناب علی، ہم نے بھٹو زندہ رکھ کے انسانوں کو مار دیا. مجھ سے سیدھی طرح بات کرنا ممکن نہیں ہے. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کراچی میں آپ نے جس طرح سے خود فیس کیا ہے صورتحال کو، اور آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. امیر عباس صاحب کیا فائنل ورڈ کیا دیں گے، مشورہ کیا دیں گے جس سے کچھ ریکٹیفائی ہو جائیں معاملات؟ ہیری ایس ٹرومن امریکہ کا صدر تھا، اس کے میز پہ جیسے یہ گلاس رکھا ہوا نا آپ نے میرے سامنے، اس کے میز پہ ایک تختی رکھی ہوتی تھی، اور اس تختی پہ لکھا ہوتا تھا دی بک سٹاپس ہیئر. میں امریکہ کا صدر ہوں، اور ہر گند، ہر نزلہ، ہر خامی، ہر برائی اس کا جواب دے میں ہوں. وہ نزلہ دوسروں پہ نہیں پھینک، اس نے لکھ کے رکھا ہوا تھا. پچھلے صدر کو گالیاں نہیں بکتے تھے وہ؟ نہیں، وہ کوئی کسی کو جمہوریت آگئی فلانا ڈھمکارا نہیں. اس نے کہا دی بک سٹاپس ہیئر، میں صدر ہوں، 4 سال ہوں، میں جواب دوں. ہر عمران خان کے میز پر بھی ہونا چاہیے دی بک سٹاپس ہیئر. وسیم اکرم پلس کے میز پر بھی ہونا چاہیے. مان دیا ہم نے بھائی زرداری بھی چور تھا، فلانا چور تھا، ڈھمکانا. اب آپ نے واٹ نیکسٹ؟ اب وہی منجن تو نہیں آپ ہر وقت بیچ سکتے نا. اور پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اب لکھیں دی بک سٹاپس ہیئر. چھوڑ دیں اب جو کچھ ضیاء الحق کر کے گیا تھا. اب سوال آپ سے وہ کرتے ہیں، آپ کا جواب شروع ہو جاتا ہے 1967 سے، لیکن اس سے پیچھے نہیں جاتے. جب وہ کنونشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے بھٹو صاحب، وہاں نہیں جائیں گے. امیر صاحب قطع کلامی اس وقت نہیں جاتے جب وہ وزیر خارجہ تھے اور انڈین شہری تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے رضا صاحب، چیلنج کریں مجھے آپ. اور ان کو ہندو بھی کہا گیا تھا. تو سب تمام حکمرانوں کو چاہیے. پھانسی کے بعد تصویر کھینچی گئی تھی، ویڈیو بنائی گئی تھی. ایک ہمارے پاس فورم ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، جس فورم کے تمام وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم اس کے ممبر ہیں. آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن میں سے یہ سینیٹیشن ہے، جس میں آپ کا سیوریج ہے، آپ کو اس کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا پڑے گا. پوری ویسٹرن دنیا میں اور امریکہ کے اندر، آپ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، لیکن سینیٹیشن سٹینڈرڈائزڈ ہے، ہیلتھ سٹینڈرڈائزڈ ہے، ایجوکیشن سٹینڈرڈائزڈ ہے. بنیادی حقوق ہیں آپ کے. آپ کو یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اوپر آنا پڑے گا. جو ایک وہ 5 سالہ منصوبہ جو ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا تھا، آپ کو وہ 5 سالہ منصوبہ اکراس دی کنٹری شروع کرنا پڑے گا. آپ کے ملک میں تو یہ حالت ہے کہ آپ کے ہاں ٹریفک کا نظام پورے ملک میں ایک نہیں ہے. آپ کے پورے ملک کی نمبر پلیٹس گاڑیوں کی جو ہے وہ ایک نہیں ہے. یعنی یہ وہ ساری چیزیں دنیا یہ تو 5 سے 100 سال پہلے کر کے اب بہت آگے جا چکی ہے. لیکن 18ویں ترمیم بھی تو روک لیتی ہے نا آپ کو بہت سارے کام کرنے. وہ اسی لیے فورم ہے نا، وہ یہی فورم ہے نا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. بتائیں نا کون سی کلاس روک رہی ہے آپ کو؟ بہت سارے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ تو بنیادی حقوق دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں، یہ تو حد حرامی ہے جو بھی نہیں کرے گا. یہ صحیح بات ہے. کیا 18ویں ترمیم روک رہی ہے؟ 5 سالہ جس وفاقی 5 سالہ منصوبے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے تو نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. وہ ڈاکٹر محبوب الحق کا 5 سالہ منصوبہ، ڈاکٹر محبوب الحق کا منصوبہ جس کو ساؤتھ کوریا نے جس سے سیکھا تھا، ساؤتھ کوریا نے جس سے سیکھا تھا 5 سالہ منصوبہ ڈاکٹر محبوب الحق کا. آپ کو اس طرح کے 5 سالہ منصوبہ، کیسا منصوبہ جو اسلام آباد سے لے کر فاٹا، اور فاٹا سے لے کے حیدرآباد، کراچی سے لے کے گلگت اور گوادر تک آپ کے ملک میں
چیزوں کو آپ کو سٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا، اور خدارہ اپنی سیاست کریں، لڑیں، ایک دوسرے کو واجب القتل بھی کریں اور ڈی چوک پہ لٹکائیں بھی، جو کرنا ہے کریں، لیکن جو ملک کے بنیادی ڈھانچے کے اندر جو اصلاح کا آپ نے کام کرنا ہے اس کو مت روکیں، اس کو جاری رکھیں اور وہ چلتا رہے۔ آپ کی لڑائیاں بھی، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کے شان سلامت رہے تو سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن یہ کام خدا رہا اس کو مت روکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیاست کے اندر، اب علی زہری صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے سال گئے تھے، یہی موسم تھا نا، یہی بارش، وہ آج بھی کھڑے ہوئے تھے گورنر کے ساتھ، ہاں وہ گئے تھے وہاں پہ صفائی کرنے کے لیے گئے تھے، وہ بھی کہاں گئی صفائی؟ وہ بارشوں میں نکلنے والی جو مخلوقات ہوتی ہیں اس میں وزراء بھی شامل ہیں ہمارے، نہیں کہتا، لیکن دیکھیں وہ وہاں پہ گئے اور پھر اس کے بعد وہ ایسے گئے کہ پھر وہ گئے ہی ہو گئے۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ کراچی کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہر نئے آنے والا دن مسائل میں اضافے کی خبر لے کے آتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن حکمرانوں کی بے حسی کے اوپر سب سے زیادہ بڑا سوال یا نشان لگتا ہے کہ وہ معاملات، وہ قدرتی آفات جو ہر سال آتی ہیں، ان کا بندوبست ہم کسی سال بھی نہیں کر پاتے اور ہمیشہ افسوس کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو لے جا کے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حکومت کس مرض کی دوا ہے، انتظامیہ کس لیے ہوتی ہے، نظام حکومت کس لیے ہوتا ہے، شاید ان تمام معاملات کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظ سے۔ اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کووڈ کی احتیاط جاری رکھیں، اس لیے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا۔ جی پاکستان کے لیے۔